نو کی کہانی اگر آپ ایک 5 سال کے بچے کو زبانی سنا رہی ہیں بغیر کسی ایکٹیویٹی کے، آپ صرف ان کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ بچے صرف سننا نہیں چاہتے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ جائیے گا کہیں نہیں۔ آج پھر ہم بچوں کو سکھائیں گے ڈھیر ساری گیمز اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ شالوم ٹیچرز اور پاسٹرز، آج ہم سیکھیں گے سنڈے اسکول میں نو کی کہانی کو کرافٹ، گیمز اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور گارنٹی ہے کہ آپ کے بچے کلاس میں بور نہیں ہوں گے، بلکہ نو کی پوری کہانی انہیں زبانی یاد ہو جائے گی۔ نو کی کہانی پیدائش 6 اور 7ویں باب میں لکھی ہے۔ ٹیچرز، آپ یہ پیٹرن خود یاد کر لیں تاکہ بچوں کو بعد میں ایکٹیویٹی کے ساتھ سکھا سکیں کہ کس طرح دنیا میں برائی ہوئی اور کشتی کا حکم ہوا، پھر 40 دن اور 40 رات طوفان آیا اور خدا کا وعدہ۔ اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم 3 الگ الگ ایج گروپ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اب تک آپ جان چکے ہیں کہ سب سے چھوٹی عمر کے بچے ہاتھوں سے سیکھتے ہیں، انہیں چیزیں چھونے دو۔ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ لکھ لیں: خالی بوتل، پانی، نیلا رنگ، آئل، گلیٹر، فنگر پینٹ، واٹر کلرز اور پیپر۔ ابھی ہم 2 طرح کی ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں، تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ پہلی ایکٹیویٹی ہے طوفان کی بوتل۔ تو کرنا کیا ہے؟ بوتل میں پانی بھرو اور نیلا رنگ ڈالو، پھر اس میں آئل اور گلیٹر ڈال کر بوتل بند کر دو۔ بچوں کو بوتل ہلانے کو کہو۔ جب پانی ہلے تو ان کو بتاؤ کہ دیکھو طوفان آ گیا، اور جب پانی رک جائے تو کہو دیکھو ساکت ہو گیا، خدا نے روک دیا۔ اب ٹیچر بولیں اور بچوں کو بتائیں، جب نوح اور اس کی فیملی کشتی میں تھی ایسے ہی بڑا طوفان آیا تھا۔ 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، لیکن نوح ڈرا نہیں، کیونکہ خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب تم بھی یہ بوتل اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی فیملی کو نوح کا طوفان دکھاؤ۔ اب اگلی گیم ہے، اس کا نام ہے میموری موومنٹ گیم۔ ٹیچر ہر بچے کو ایک کارڈ دیتا ہے جس پر ایک جانور کا نام یا پکچر ہوگی، اور بچوں کو اپنا جوڑا تلاش کرنا ہے بغیر بات کیے، صرف اشارے کے ساتھ۔ جیسے شیر کو ڈھونڈے، اور جیسے ہی جوڑا مل جائے وہ ایک ساتھ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ جو سب سے پہلے ڈھونڈے گا وہ جیت جائے گا۔ اب ٹیچر بولے اور بچوں کو بتائے کہ خدا نے کیوں جوڑے لانے کا کہا تھا، تاکہ دنیا میں پھر سے زندگی شروع ہو سکے۔ 5 سال سے 8 سال کے بچوں کے لیے ہماری آخری ایکٹیویٹی ہے رینبو پرومس۔ اس ایکٹیویٹی میں ٹیچرز بچوں کے ہاتھوں پر مختلف کلرز لگا کر وائٹ پیپر پر رینبو بنائیں، اس کے اوپر لکھیں خدا کا وعدہ اور بچے کا نام لکھیں۔ اس کے بعد ٹیچرز بچوں سے بولیں کہ جب پانی اترا اور نوح کشتی سے باہر آیا تو خدا نے آسمان پر یہ رینبو بنایا تھا۔ یہ خدا کا وعدہ تھا کہ پھر کبھی وہ ایسا طوفان نہیں بھیجے گا۔ تو جب کبھی بھی بارش کے بعد یہ رینبو دیکھو، نوح کی کہانی یاد کرنا۔ اب باری ہے ہماری اس گروپ کی جو چیلنج پسند کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ لکھ لیں: آئس کریم اسٹک، گلو، ٹب، پتھر، کوئز کارڈز یا وائٹ بورڈ، اور بھی الگ الگ چیزیں جو ہم آگے جا کر بتائیں گے۔ پہلی ایکٹیویٹی کا نام ہے تھنک اینڈ بلڈ۔ تو اب ٹیچرز اپنی کلاس کو 2 یا 3 حصوں میں بانٹیں۔ ہر گروپ کو 20 آئس کریم اسٹکس اور گلو دیں، اور ان کو کہیں کہ ایسی کشتی بنائیں جو پانی میں تیرے اور اوپر پتھر بھی رکھ سکیں۔ پھر ٹب میں ڈالو اور دیکھو کون سی کشتی زیادہ پتھر اٹھاتی ہے، اور ان سے پوچھو تم نے کشتی بنانے میں کتنا وقت لیا، 10 منٹ، 15 منٹ؟ لیکن خدا نے نوح کو ایک مکمل پیمائش کے ساتھ کشتی بنانے کو کہا تھا، اور نوح نے وہی کیا۔ تو بچوں، خدا کی انسٹرکشنز پر عمل کرنا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری ایکٹیویٹی کا نام ہے ریپڈ فائر، سچ یا جھوٹ۔ اس میں 2 ٹیمیں بنائیں، ایک ٹیم زیتون، دوسری ٹیم کبوتر۔ ٹیچر سوال پڑھے، جو پہلے ہاتھ اٹھائے اور صحیح جواب دے اسے 1 پوائنٹ، اور غلط آنسر کرنے پر -. پوائنٹ۔ جیسے نوح نے پہلے کبوتر چھوڑا، جھوٹ۔ نوح کی کشتی میں 3 منزلیں تھیں، سچ۔ اور اس طرح سے اور بہت سے سوال ٹیچر بنا سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی کے بعد ٹیچر بچوں کو سکھائیں کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، نوح کی کہانی کا 9 بار بائبل میں ذکر آیا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اب ہم تیسری ایکٹیویٹی کریں گے، ڈوبے گا یا تیرے گا۔ ایک بڑے ٹب میں مختلف قسم کی چیزیں، چاہے پتھر، لکڑی، پلاسٹک بیگ، سکہ، اسپنج یا سیب ڈال کر دیکھو، اور دیکھو کون سی چیز بھاری ہے جو ڈوب گئی اور کون سی چیز ہلکی ہے جو تیر رہی ہے۔ اب ٹیچر بچوں کو یہ سکھائیں، اس وقت بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف اپنی مرضی کرتے تھے، اور وہ گناہ کے بوجھ کی وجہ سے ڈوب گئے، لیکن نوح کے ایمان نے اسے بچا لیا، اور ایمان ہمیں کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ اب باری ہے ہمارے ٹین ایجرز کی، جنہیں لیڈرشپ چاہیے۔ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ لکھ لیں: پیپر بیگ، اسمال پیپر سلپ، پینس، چارٹ پیپر اور مارکرز۔ سب سے پہلی ایکٹیویٹی کا نام ہے ایمانی سروائیول کٹ۔ ہر بچے کو ایک پیپر بیگ دو۔ ٹیچر بچوں سے پوچھے، اگر آج دنیا میں ایک بڑا طوفان آ جائے، جیسے کہ مشکل، پریشر، ظالم لوگ، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمہارے اندر کون سی 3 چیزیں ہونی چاہیے؟ بچے اپنا جواب اس بیگ کے اوپر لکھیں اور گروپ ڈسکشن کریں، اور پھر بچوں کو گائیڈ کریں: خدا کا کلام، دعا، صحیح لوگ اور ہم ایمان جماعت، ان سب کے ساتھ ہم ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نوح کا سروائیول کٹ کیا تھا؟ صرف خدا کی آواز سننا اور فوراً عمل کرنا۔ چاہے پوری دنیا اس پر ہنس رہی تھی اور اسے پاگل کہہ رہی تھی، لیکن اس نے نہیں سنا۔ نتیجہ صرف وہی بچا
बच्चों से पूछें कि क्या तुम्हारा सर्वाइवल किट तैयार है। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी जिसका नाम है उम्मीद का परिंदा। हर बच्चे को एक छोटी पेपर स्लिप दो, उन्हें एक बाइबल वर्स या उम्मीद का मैसेज लिखने को कहो, यानी खुदा ने तुझे नहीं छोड़ा, जैसे तूफान के बाद रेनबो जरूर आता है। उन्हें क्लास से बाहर जाना है और उस स्लिप को टीचर, पेरेंट्स या किसी दूसरे बच्चे को देना है और वो वापस आकर शेयर करे कि उस इंसान ने क्या कहा या क्या फील किया। अब टीचर बच्चों को बताएं, नूह ने कबूतर को छोड़ा उम्मीद ढूंढने। कबूतर वापस आया जैतून की पत्ती के साथ, जो इस बात की निशानी है कि तूफान खत्म हो रहा है। टीचर बच्चों से अब कहें कि तुम भी आज के दौर के कबूतर हो, किसी की जिंदगी में उम्मीद की खबर ले जाओ, ये तुम्हारा मिशन है। एक्टिविटी नंबर 3, आज के दौर की कश्ती क्या है। टीचर बच्चों से सवाल पूछें, खुदा ने नूह को गुनाह की दुनिया से बचाने के लिए कश्ती दी, आज वो बचाव कहाँ से मिलता है। बच्चे इसका जवाब बाइबल में से ढूंढे और एक ग्रुप डिस्कशन करें और फिर वो चार्ट के ऊपर इसका जवाब लिखें। जाती दुआ, यसु की निजात, चर्च और खुदा का कलाम। और बच्चे बताएं कि किस तरह आज के दौर में हमें ये चीजें बचा सकती हैं। अब टीचर बच्चों को बताएं कि असली पैगाम ये नहीं कि बड़ा तूफान आया, असल पैगाम ये है कि खुदा ने एक रास्ता बनाया सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसकी बात मानते हैं। तो देखा टीचर्स आपने किस तरह से हमने 5 से 8 साल के बच्चे जो महसूस करते हैं उनके लिए 3 एक्टिविटीज की, और इसी तरह से हमने 9 से 11 साल के बच्चों के लिए भी 3 एक्टिविटीज और 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी 3 एक्टिविटीज की हैं। तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से देखकर मटेरियल लिस्ट बनाकर बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारा मिशन एक ऐसी नस्ल तैयार करना है जो डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। तो क्या आप तैयार हैं खुदा के इस काम को करने के लिए? तो अगर आप अपने बच्चों को इसी तरह से बाइबल की सच्चाइयाँ सिखाना चाहते हैं तो एली संडे स्कूल टीचर गाइड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे। शालोम।